19واں اس میں ایک تو سورہ فرقان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، مختصر میں بیان کر دوں، جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جہلوں سے بحث نہیں کرتے، جن کے پاس علم نہیں، ایسے خواہ مخواہ بحث کرنے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں، سجدے میں، ساری رات سو کر نہیں گزارتے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو فضول خرچی نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے، شادی کا موقع ہے، کر لو، خیر ہے، نہیں۔ رحمان کے بندے فضول خرچی نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے جو ہیں وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے قتل و غارت نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے بے حیائی نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ آگے سورہ شعراء ہے۔ ویسے تو سورہ شعراء میں انبیاء کے قصے ہیں، لیکن ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر بیان کی ہے۔ محترم بھائیو، بعض چیزیں دین کا حصہ ہوتی ہیں، پورا دین نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ افراد تفریط ہے، ہم اس کو پورا دین سمجھ لیتے ہیں۔ میری مراد شاعری ہے۔ ہمارے ہاں شاعری کو اس وقت پورا دین سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ لگتے ہیں۔ اب دیکھیں، نبوی زمانے میں شاعری دور تھا، اللہ تعالیٰ نے شاعری کے مقابلے میں قرآن نازل کیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ کر پھر شاعری پکڑ لی۔ ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ اس مولوی کی تقریر زیادہ پسند کی جاتی ہے جو آدھی تقریر کرے، آدھے شعر سنائے، جبکہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر انہم فی کل واد یہیمون، شاعروں کی حالت یہ ہوتی ہے انہوں نے ہر مجلس میں جھگ مارنی ہوتی ہے۔ یہ نیک لوگوں میں بیٹھیں گے، اچھے شعر پڑھیں گے، بروں میں چلے جائیں گے، برے شعر پڑھیں گے، مشرکوں میں چلے جائیں گے، مشرکوں کے شعر پڑھیں گے۔ آپ کسی بھی بڑے شاعر کو لے لیں، اس کے شعر آپ کو توحید پر مل جائیں گے، اس کے شعر آپ کو شرک پر بھی مل جائیں گے۔ تو شاعری دین کا حصہ ضرور ہے، پڑھنے چاہیے، اچھے شعر جو ہے وہ پڑھ لینے چاہیے، لیکن یہ مکمل دین نہیں ہے کہ جب تک شعر نہ سنائے جائیں تب تک ہم سمجھتے ہیں تقریر ہی پوری نہیں ہوئی، آدھی تقریر ہو گئی ہے۔ تو خدا را قرآن شاعری کے مقابلے میں آیا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ قرآن بھی وہ پسند کیا جاتا ہے جو شعروں کی طرزوں میں پڑھا جائے، تو اس لیے ذرا اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں۔ اسلام دین شاعری نہیں ہے، شاعری دین کا ایک حصہ ضرور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل ہے، اس کے اندر داؤد علیہ السلام کا قصہ، سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہ دی تھی۔ دو واقعے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے بیان کیے۔ ایک تو وہ چونٹی والا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، چونٹی نے کہا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اور دوسرا ہدہد کا واقعہ۔ محترم بھائیو، ایک پرندہ تھا ہدہد، غائب ہو گیا۔ جب پوچھا اس سے کہاں گیا، اس نے کہا میں نے ایک ملکہ دیکھی ہے، اس کی حکمرانی ہے، لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک تو اس ہدہد کا تذکرہ قرآن میں کیا، جو توحید بیان کرتا ہے یا شرک کے خلاف بات کرتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہیں۔ قصہ لمبا ہے، مختصر میں اس قصے کا جو اصل چیز ہے وہ بتانی چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا ملکہ کو، ملکہ لڑائی کرنے کے بجائے اس نے یہ طے کیا کہ میں سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کروں گی۔ وہ سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا قبل اس کے ملکہ میرے پاس پہنچے، ملکہ کا تخت میرے سامنے ہونا چاہیے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن تھا عفریت، اس نے کہا میں وہ تخت اٹھا لاؤں گا، آپ یہ جو 2-4 گھنٹے بیٹھ کر مجلس کر رہے ہیں نا، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت میرے پاس آپ کے سامنے ہوگا۔ چونکہ وہ جن تھا، شیطان تھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، تو نہیں، اور کوئی بھی۔ آگے قرآن یہ کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا آپ آنکھ جھپکیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی، تخت سامنے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں کو باتیں مل گئیں، وہ اللہ کا ولی تھا۔ اور محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، پیغمبروں کے سامنے ولایت نہیں چلتی، پیغمبروں کے سامنے نہیں چلتی۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کسی کی ولایت کیسے چل سکتی ہے؟
ذرا اس آیت کو سمجھیں. قال الذی عندہ علم من الکتاب، یعنی پہلے شیطان جن تھا، اس نے کہا میں 2-4 گھنٹوں میں لے آؤں گا. پھر وہ جن بولا جو ایماندار تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا آپ آنکھ جھپکے میں لے آتا ہوں. ایک تو معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، تو ان کا معجزہ ہو سکتا ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے، پرندوں پہ، ہواؤں پہ، جنوں پہ ان کی ملکیت تھی، حکمرانی تھی. اور تیسرا ممکن ہے فرشتہ ہو، فرشتے کے پاس بھی جو ہے وہ کتاب کا علم ہوتا ہے. تو پیغمبروں کے سامنے یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں، ایک فرشتہ لا سکتا ہے، پیغمبر خود لا سکتا ہے، یا کوئی نیک جن بیٹھا تھا اس نے کہا جی میں لے آتا ہوں آپ کا اگر حکم ہو، تو اس نے لا دیا ہوگا. یہ جو ولایت ہے اور آصف بن برقیہ اور پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا نام رکھے ہیں، یہ ساری جو ہے وہ بنی اسرائیلی روایات ہیں. پھر آگے حیران کن ایک واقعہ ہوا. تخت آ گیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا جو فرش ہے نا وہ شیشے کا بچھا دو. شیشے کا فرش بچھا دیا. ملکہ آئی، اس نے سمجھا پانی ہے، اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیا کہیں پانی میں گیلا نہ ہو جائے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں شیشہ ہے. اور محترم بھائیو، دنیا کہتی ہے ہم نے بڑی ترقی کر لی. میں یہ کہتا ہوں قرآن کا یہ جو واقعہ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو یقین ہی کو نہیں آنا تھا. یہ قرآن ہے، یقین ہے. تو اس واقعے کے سامنے آج کی ترقی تو شاید 10واں حصہ بھی نہیں ہے جتنے وہ لوگ ترقی میں تھے کہ ایسا فرش انہوں نے بنایا کہ لگ رہا ہے جیسے پانی ہے، لیکن پانی نہیں تھا، وہ شیشے کا بنایا ہوا فرش تھا. برحال آگے 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے دابت الارض کا ذکر کیا. دابت الارض، قرب قیامت ایک جانور نکلے گا زمین سے جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آگے سورہ قصص ہے. سورہ قصص میں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور فرعون پہ آنے والے عذاب، ٹڈی کا عذاب، جوؤں کا عذاب، ہر طرف جوئیں ہیں، ہر طرف خون ہی خون، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، یہ عذاب آئے بنی فرعونیوں پہ. بالآخر طاعون کا ایک عذاب آیا، ہر گھر میں موت، ہر گھر میں موت. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ ہر گھر میں موت ہے تو بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلا جا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قارون کا مسئلہ بیان کیا. قارون، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے خزانے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ سارا حال خزانے کا بھرا ہو، کتنا خزانہ ہوگا جو اس حال میں جمع ہو جائے گا؟ جتنا بھی جمع ہو، باہر تالے کی چابی تو ایک ہی ہوگی. قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بہت بڑی جماعت تھی. آپ اندازہ لگائیں اس کے خزانے کتنے ہوں گے. بہت بڑا اگر حال بھی ہو اس کی چابی بھی ایک ہی ہوگی، 2 ہو جائیں گی چابیاں. قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی خزانوں کی تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت موجود تھی. تو ہمارے پاس خزانہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو دیا ہوا تھا، لیکن اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا دیا. آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں بیان کی ہے بڑی اہم بات ہے. اللہ نے ایک مثال دی ہے مکڑی کی. مکڑی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکڑی کا جالا سب سے کمزور ترین جالا ہوتا ہے. ایک انگلی سے آپ اس کو نہ سارا ختم کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جالے کی مثال دے کر ایمان اور شرک کی مثال دی ہے. دنیا کا کفر ایک طرف، دنیا کے مشرک ایک طرف، ایمان والے ایک طرف. اگر ایمان والوں کا ایمان صحیح سلامت ہو وہ دنیا کے شرک کو، دنیا کے مشرکوں کو انگلی سے صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کا 12,000 کا لشکر ہو پوری دنیا فتح کر سکتا ہے. آج 12 کروڑ ہے، اربوں میں مسلمان ہیں اور ماریں کھا رہے ہیں. یہ اسرائیل کیا، یہ امریکہ کیا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر ہمارے اندر ایمان موجود ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا دنیا کا کفر جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.